اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سید العربی المرسلین وعلی محی سنت الشیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ میرے معزز و مکرم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، آج میں آپ کے حضور معراج شریف کا بیان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ کرنے جا رہا ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 برس اور 3 مہینے کو پہنچی تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مقدس ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تاکہ دل مبارک میں قوت آ جائے اور واسطے سیر کرنے عالم و ملکوت اور دیکھنے تجلیات الہی کے قوت آئے، اس لیے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ 27ویں تاریخ ماہ رجب میں درگاہ رب العزت سے جبریل امی کو حکم ہوا کہ رضوان کو کہو کہ بہشت کی آرائش و حور و غلماں کو کہو کہ اپنے تئیں زیب و زینت اور آراستہ ہو جائیں، یعنی دروغہ جنت رضوان کو کہا گیا کہ بہشت کی آرائش کرے، اور حور و غلماں سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ کو کہا گیا جو قبروں میں عذاب دیتے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے ہاتھ اٹھاویں، اور مالک کو جو کہ دوزخ کے دروغہ ہیں، دوزخ کے مالک ہیں، ان کا نام ہی مالک ہے اس فرشتے کا، مالک کو کہو کہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ پس جبریل امی نے حکم پروردگار پر رضوان جنت اور غلامان غلماں اور حوروں کو اور ملائکہ عذاب کو اور مالک کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل علیہم السلام نے آ کے مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا، اور ایک سونے کے طشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کے ایمان اور حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت ہے کہ جبریل امی کو جناب باری سے حکم ہوا کہ اے جبریل، مرغزار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ معالی میں پہنچاؤ۔ جبریل امی بموجب ارشاد جناب باری کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ
کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن ہیں پہنچے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبریل امین نے آ کے مجھ کو نیند سے اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ جبریل اور میکائیل دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہیں اور مجھ کو کہا کہ اے حبیب مقبول اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے۔ تب میں اٹھا تو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر مجھ کو آب زمزم سے وضو کروایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں ایک براق کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا ایسا کہ جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور اس کے چوتڑ اس کے مانند گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کے مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع جڑاؤ تھی۔ پس سوار ہونے میں نے ذرا تعمل کیا تو اسی وقت حکم الہی پہنچا کہ اے جبریل میرے حبیب سے پوچھو، صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل امی، آج مجھ کو حق تعالیٰ نے سرفراز کیا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ ننگے بھوکے پیاسے ہوں گے، بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کی آئے گی، اور 30,000 برس کی راہ پلسرات کی دوزخ پر ہے۔ کیوں کر طے کریں گے منزل مقصود کو، کیسے پہنچیں گے؟ تو جناب باری سے حکم آیا کہ اے حبیب خدا میرے کچھ غم نہ کر، جس طرح میں نے آج تمہارے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے بھیجوں گا، سب کو براق پر سوار کر کے پلسرات سے پار اتاروں گا، اور 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کے پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے، اور براق تھوڑا سا کودنے اور پھاندنے لگا تو جبریل امی نے براق کو کہا کہ اے براق تو نہیں جانتا کہ پیغمبر آخر الزماں ہیں یہ؟ براق نے کہا سچ ہے میں جانتا ہوں، لیکن میری ایک التماس ہے بشرط قبول ہو۔ فرمایا بیاں کر۔ تب براق نے عرض کی کہ حق تعالیٰ نے بہت سے براق میرے سوا اور بھی پیدا کیے ہیں، اور وہ سب داغ محمدی یعنی ایک مہر ہے جو ان سب پر لگی ہوئی ہے، وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ غرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر سوار ہوں تاکہ سب براقوں پر مجھ کو فخر ہو۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا کے سامنے حاضر کی۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور داہنے بائیں جبرائیل اور میکائیل میں 70,000 فرشتے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کے ایک لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے۔ کہتے ہیں کہ اثناء راہ میں ایک آواز داہنے اور بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کریں گے۔ تو میں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا کو اپنے تئیں زیورات اور لباس سے آراستہ ہو کر خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو۔ سو میں نے نہیں دیکھا اور آگے بڑھا، اور جبریل سے میں نے پوچھا کہ وہ آواز داہنی اور بائیں طرف سے کیسی آئی تھی اور بڑھیا سنگار کیے ہوئے کون کھڑی تھی؟ تو جبریل نے کہا کہ آواز داہنی طرف یہودیوں کی تھی، اور اگر آپ جواب دیتے تو امت آپ کی یہود ہو جاتی، اور بائیں طرف کی آواز نصرانیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو تمام امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ بعد اس کے 3 پیالے، ایک شہد اور دوسرا شراب اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا، میرے سامنے لائے، میں دودھ سب پی گیا۔ جبرائیل نے فرمایا
خوب کیا جو آپ نے دودھ پیا، کیونکہ اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ اور وہاں سے جب دوسرے مقام میں گئے، جبریل نے کہا کہ اس جگہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس جگہ 3 باتیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھیں۔ تب میں نے وہاں اتر کر 2 گانا نماز پڑھ لی، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ اور نظر آئی۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے میں بیت المقدس میں گیا اور تمامی ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا السلام علیکم یا نبی الاول والآخر، اور کہا قول تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ترجمہ: بہت پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے طرف مسجد اقصیٰ کے، جو برکت دی ہم نے گرد اس کے، اور بعد اس کے جب مسجد اقصیٰ کے اندر گئے تو تمام انبیاء آ کر وہاں جمع ہوئے اور کہا السلام علیکم یا نبی الاول والآخر۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کی امامت کی، اور سب انبیاء مقتدی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے۔ اس وقت 3 مہینے لگتے تھے، کیونکہ وہ سفر اونٹوں اور گھوڑوں سے ہوتا تھا۔ رسول خدا 2 قدم میں پہنچے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو ایک پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا، اس پر حضرت کا قدم مبارک پڑا۔ اس پتھر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو اس جگہ میں 70,000 برس ہوئے، کسی کا قدم مجھ پر نہیں پڑا، لیکن اس وقت آپ کا قدم مبارک پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ بار دیگر کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑے۔ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں ہوا پر معلق رہوں قیامت تک۔ تب حضرت نے جناب باری میں دعا کی، وہ دعا مستجاب ہوئی۔ اب تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے، اور اس جگہ پر پھر وہاں سے عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے در جا پہنچے تو جبریل امین نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں جبریل ہوں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ، اور دروازہ کھولا اور درمیان آسمان کے داخل ہوئے، اور اسماعیل وہاں کے فرشتوں کا سردار تھا۔ سب ملائکہ کو لے کر ہم سے آ کے معانقہ کیا۔ پھر جب وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا کہ مرحبا یا نبی ابن صالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے، جسم اس کا سوا حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تحت الثری تک ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اور سر اس کا یاقوت سے بنا اور پر اس کے نور سے، اور غذا اس کی خدا کی حمد و ثنا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون مرغ ہے؟ کہا یہ مرغ نہیں، ایک فرشتہ بصورت مرغ کے ہے۔ جب رات آخر ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور تسبیح اس کی یہ ہے سبحان الملک القدوس الکبیر المتعالی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں اور اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا ایک فرشتہ آدھا جسم جس کا آگ ہے اور آدھا برف ہے، نہ آگ برف کو جلاتی ہے نہ برف آگ کو بجھاتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے دانے
بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ میں جبریل امی سے کہ یہ کون فرشتہ ہے؟ وہ بولے مہتر عد ہے، یہ دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر لبے دریا گیا اور وہاں سے پھر آگے بڑھ کے دیکھا لوگ کچھ زراعت کرتے ہیں، اسی وقت بوتے ہیں اور اسی وقت زراعت تیار ہوتی ہے اور اسی وقت کاٹتے ہیں اور ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں؟ تو جبریل امی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوشش اور محنت خدا کی راہ میں کی ہے اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، حاجت محتاجوں کی برلاتے تھے، دل اور زباں سے، ہاتھ اور مال سے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ بعد اس کے دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھروں سے کوٹتے ہیں، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تارک جماعت اور پنجگانہ نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے اور نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ بعد اس کے ایک گروہ دیکھا کہ فرشتے سب مانند چار پایوں کے یعنی جانوروں کی طرح ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کے اندر لے جا رہے ہیں، نہایت گرسنگی اور تشنگی میں کانٹے اور زری کے اور سے جو ان کو کھلاتے ہیں، یعنی ایک زہریلی گھاس ہے جو ان کو کھلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا جبریل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبھوں نے زکوٰۃ، مال، صدقہ فطر، قربانی ادا نہیں کی تھی اور حقدار فقیر محتاجوں کو نہیں دیا اور ان پر رحم نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھ کے دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے نعمتیں طرح طرح کی رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف گوشت مردار اور نجس ہے، اور وہ سب نعمتیں چھوڑ کر گوشت مردار اور نجس کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کے میں متحیر ہوا اور جبریل امی سے پوچھا کہ یہ سب کون ہیں؟ تو جبریل امی نے کہا کہ یہ سب شوہر اور بیوی ہیں جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر اور اپنے مردوں کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے، یعنی دوسروں سے زنا کرتے تھے اور کسب حلال نہیں کھاتے تھے، چوری اور دغا بازی اور فریب کاری سے کھاتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔